شیطان انسان کو اس دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے آئے ہو، تمہاری جوانی، تمہاری طاقت، تمہارا مال، تمہاری دولت، یہ کبھی فنا نہیں ہوں گے، لہذا جیسا دل کرے ویسی زندگی گزارو۔ جب دل کرے اپنے مالی مفادات کے حصول کے لیے جھوٹ بول دو، کسی دنیاوی جاہ و منصب کے حصول کے لیے دھوکہ دینا پڑے دے دو، کسی کا حق دبانا پڑے دبا لو، حتیٰ کہ کسی کی جان لینا پڑے تو لے لو، جبکہ اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے تمام تر انبیاء و رسول علیہم السلام انسان کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یہ دنیا مختصر سے قیام کی جگہ ہے، یہاں ہم مسافر خانے میں موجود ہیں، ویٹنگ روم میں ہیں، ہر شخص اپنی سواری یعنی موت کا انتظار کر رہا ہے، ٹھیک وقت پر سواری آ جائے گی اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سواری پر سوار ہونے سے روک نہیں سکے۔ کوئی ڈاکٹر اپنی والدہ کو موت سے نہیں بچا سکتا، کوئی شاگرد اپنے استاذ کو موت سے نہیں بچا سکتا، حتیٰ کہ کوئی امتی اپنے نبی کو یہ دنیا چھوڑنے سے نہیں بچا سکتا۔ یہ اس کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے جس پر کسی مذہب کے ماننے والے کا کوئی اختلاف نہیں کہ مرنا تو بہرحال ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے موت کو جو نام دیا ہے وہ ہے یقین، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ یہ ایک یقینی حقیقت ہے۔ کسی مذہب کا ماننے والا، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا یہ تسلیم کرتا ہے کہ مرنا ہے۔ ہاں، موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں پھر اختلافات ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں اختلافات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اختلافات ہیں، اللہ کی بھیجی جانے والی کتابوں کے بارے میں اختلافات ہیں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں اختلافات ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن آپ شیطان کی کارستانی دیکھیے کہ وہ کسی چیز پر اتنی محنت نہیں کرتا جتنا موت کو بھلانے پر محنت کرتا۔ اس وقت دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں عزیز دوستو، اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کی بیس کو دیکھیں تو وہ موت کی فراموشی ہے۔ میں اگر یہ استحضار رکھوں کہ ابھی آدھے گھنٹے میں میری موت ہونی ہے، آپ ذرا سوچئے کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے۔ میں چاہوں بھی تو برائی کے بارے میں نہیں سوچ سکوں گا، برا کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں پاؤں گا۔ لیکن شیطان نے بالخصوص اہل اسلام پر ایسی محنت کی ہے کہ موت کو ایسے فراموش کر بیٹھے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہ۔ ایسے بڑے بڑے جرائم اس وقت امت سے سرزد ہو رہے ہیں کہ جن کے بارے میں سابقہ امتیں تو چھوڑیے، اس امت کے ابتدائی افراد نے بھی سوچا تک نہیں تھا کہ امت اس انحطاط اور تنزل میں چلی جائے گی۔ پہلے لوگ گناہ کر کے شرمندہ ہو جایا کرتے تھے، پہلے لوگ اپنے گناہوں کو چھپایا کرتے تھے، لیکن اب دیکھیے عزیز ساتھیوں کہ شرمندہ ہونا دور کی بات ہے، اب تو فخر سے اپنے گناہوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ فخر سے گناہ کرنے میں خوشی محسوس کی جاتی ہے۔ اور یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنی موت اس کو فراموش کیے بیٹھے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ تو ہمیں یہ بھی تعلیم کیا کرتے تھے کہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ منٹ نکال کر اپنی موت کا مراقبہ کیا کیجیے۔
موت کے وقت پیش آنے والے حالات کو سوچا کیجیے کہ جب سانس بند ہوتا ہے تو کیسے کیفیت ہو جائے گی، جب میں آخری سیکنڈز میں اپنے سارے رشتوں کو فراموش کر بیٹھوں گا تو کیا حال ہوگا اس وقت میرا، جب میں اس قابل بھی نہیں ہوں گا کہ اپنا لباس بدل سکوں، اپنے کپڑے تبدیل کر سکوں، اپنا چشمہ اٹھا کر پہن سکوں، اپنی گھڑی پہن سکوں، تو میری کیا کیفیت ہوگی۔ 24 گھنٹوں میں چند منٹ ایک دفعہ کم از کم مراقبہ موت ضرور کرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا اور انداز میں اور تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مسلمان قبرستان ضرور جایا اور لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک گروہ نظر آیا، گروپ نظر آیا، وہ بیٹھے خوش گپی کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم موت کو یاد کر رہے ہوتے تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ اور یقین فرمائیے ہماری گفتگو سے، ہمارے مذاکرے سے، ہماری بچوں کے ساتھ گفتگو سے موت ایسے نکل چکی ہے کہ جیسے یہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، بلکہ کوئی موت کا ذکر کرنے بھی لگے تو اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے، ارے بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ہماری خوشیوں میں زہر گھول رہے ہو۔ حالانکہ اس کا تو روزانہ مذاکرہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ایسی پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گئے، ہم اتنے احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں کہ اپنی روایات، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنی شریعت، اپنے محبوب کی سنت، اپنے دین، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ فلاں قوم کیا کر رہی ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، فلاں قوم کے بچے کیا کر رہے ہیں ہمیں بچوں کو وہ بنانا چاہیے، فلاں قوم کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے مال و دولت کمانے میں ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ جو دوسرے کر رہے وہ میں کروں۔ یہ تو کامن سینس بھی ہمیں روکتی ہے اس بات سے کہ اگر کوئی ساتھی میٹھا کھا رہا ہے، مٹھائی کھا رہا ہے، مینگو کھا رہا ہے، اس کو دیکھ کے میں بھی کھانا شروع کر دوں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے تو شوگر ہے، اس کے لیے مٹھائی مفید ہے، میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی کافر، اگر کوئی غیر مسلم اس دنیا کی ترقی کے لیے اللہ اور رسول اللہ کو فراموش کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، کیا ہم اس کو فالو کریں گے؟ کیا ہم اس کے پیچھے چلیں گے؟ اس کے لیے تو اللہ نے یہ دنیا جنت بنائی ہے، اس کو آخرت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملتی۔ ہمارے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، ہم میں سے ہر شخص امتحان دے رہا ہے۔ عارضی طور پر، عاریتاً اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے کہ جاؤ تمہیں موقع دے رہا ہوں، تمہیں چانس دے رہا ہوں، اس کو اویل کرو، چند سال میری مرضی پر گزار لو، ہمیشہ کی زندگی تمہاری مرضی پر۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ ہم نے رات عشاء کی نماز میں یہ آیات پڑھی جس میں حق تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں اپنی چاہتیں میرے حکم پر قربان کرو، میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں لا کر تمہاری ساری چاہتیں پوری کرواؤں۔